السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ایک مومن اور ایک مسلمان کا تعلق سب سے گہرا، سب سے مضبوط اسلام، قرآن اور پیغمبر اسلام سے ہونا چاہیے، اور قرآن کریم سے بہت زیادہ گہرا تعلق اس لیے کہ قرآن پاک کے اندر جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے وہ معلوم ہو سکے، کن باتوں سے منع کیا گیا ہے وہ معلوم ہو سکے۔ جب تک ہم قرآن پاک کے ترجمے اور اس کی تفسیر کو نہیں جانیں گے، اس وقت تک ہم صحیح طور پر دین کو سمجھنے والے نہیں شمار کیے جائیں گے۔ اسی لیے ایک سلسلہ چل رہا ہے تفسیر قرآن کا، اور اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ گزشتہ کی نشستوں، گزشتہ کی ویڈیوز کے اندر ہم نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کا مختصر سا تعارف اور سورہ احزاب کی ابتدائی 3 آیتوں کی وضاحت کی تھی۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے 2 آیتوں کی وضاحت کریں، اس کی تفسیر آپ کے سامنے رکھیں۔ تو چلیے چلتے ہیں ہم قرآن پاک کی ان 2 آیتوں کی تفسیر کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ تو ناظرین، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 ہے۔ چلیے اس کے ترجمے کو جانتے ہیں کہ اللہ پاک اس میں کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے پہلو میں 2 دل نہیں رکھے۔ تم اپنی جن بیویوں سے زہار کرتے ہو، اللہ نے ان کو تمہارے ماں نہیں بنایا ہے، اور نہ تمہارے منہ بولے کو تمہارا بیٹا بنایا ہے۔ یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ اللہ سچی بات فرماتے ہیں اور سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ ان کو ان کے باپوں کی نسبت سے بلایا کرو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ زیادہ انصاف کی بات ہے۔ اگر تم ان کے حقیقی والدوں سے واقف نہیں ہو، ان کے والد سے واقف نہیں ہو، تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں۔ اس سلسلے میں تم پہلے جو غلطی کر چکے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن آئندہ جو کچھ دل کے ارادے سے کرو گے اس پر پکڑ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے اور بے حد مہربان ہے۔ یہ تھی سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5، اور یہ تھا اس کا ترجمہ۔ چلیے جانتے ہیں کہ اللہ پاک ان 2 آیتوں کے اندر کیا بات ارشاد فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان 2 آیتوں کے اندر زمانے جاہلیت یا اسلام سے پہلے والے جو زمانے کے اندر 3 رسمیں تھیں، ان 3 رسموں کو ان آیتوں کے اندر مٹا دیا گیا ہے۔ ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکالنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ تھی کہ اس زمانے میں جو بھی شخص بہت زیادہ عقل مند ہوتا تھا، بہت زیادہ جینیس ہوتا تھا، بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتا تھا، تو اس کے بارے میں لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور تھی کہ اس کے جسم کے اندر 2 دل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ نے اس کے اندر 2 دل نہیں رکھے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے اندر جو اعضاء اللہ تعالیٰ نے جتنے دینے ہیں اتنے ہی دیے ہیں عام حالات میں۔ البتہ کوئی انسان جو ہے زیادہ ذہین ہوتا ہے، کوئی کم ذہن ہوتا ہے، کسی کی آنکھوں کی روشنی بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، کسی کی کم ہوتی ہے، کسی کے اندر اٹھانے کی قوت بہت زیادہ ہوتی ہے، کسی کی کم ہوتی ہے۔ قوتوں کے اعتبار سے کمی زیادتی ہو سکتی ہے، لیکن پارٹس کے اعتبار سے، اعضاء کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جن کو جتنا دینا ہے اتنا ہی دیا ہے۔ تو اس سے یہ سمجھ لینا کہ جو عقل مند شخص ہے اس کے ذہن میں اس کے اندر 2 دل ہیں، یہ غلط تصور ہے، یہ غلط بات ہے، اس سے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا۔ اس لیے فرمایا گیا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں
کسی کو ذہن زیادہ ہوتا ہے، کسی کو کم ہوتا ہے، لیکن دل تو ایک ہی ہے، دو نہیں ہے، ایک یہ بات تھی۔ چلیے آتے ہیں دوسری جو رسم وہاں پر رائج تھی، اس کو جو مٹایا گیا، وہ رسم یہ تھی کہ اس زمانے میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو، اپنی اہلیہ کو یا اپنی گھر والی کو یہ کہتا کہ تم میری ماں کی طرح ہو یا تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، تو ایسی صورت میں اس زمانے کے لوگ یہ تصور کرتے تھے کہ اب یہ بیوی نہیں رہی بلکہ یہ اس کی ماں بن گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شوہر نے کہا کہ تم میری ماں کی طرح ہو، تو یہ کہتے ہی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات گردش کرتی تھی اور معاشرے کے اندر یہ بات سمجھی جاتی تھی کہ اب یہ اس کی بیوی نہیں رہی بلکہ یہ ماں ہو گئی ہے، اور اب یہ رشتہ ختم ہو چکا ہے میاں بیوی کا۔ تو قرآن پاک نے اس رسم کو مٹایا اور فرمایا کہ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّاتِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، کہ اس طرح محض کہہ دینے سے ماں نہیں بن جاتی بیوی، اس لیے کہ نکاح کے لیے تو الفاظ کے ذریعے جب کہتے ہیں تو نکاح کا رشتہ وجود میں آ جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کے جتنے رشتے ہیں وہ صرف زبان سے کہہ دینے سے نہیں ہوتے جب تک کہ اس کے اندر کوئی چیز شامل نہ ہو۔ اور یہاں پر شوہر نے جو بات زبان سے کہی ہے، اس کے کہنے سے بیوی ماں نہیں بن جائے گی، ماں بیوی نہیں بن جائے گی، تو اس رسم کو بھی مٹا دیا گیا اور کہا گیا کہ ایسا کہہ دینے سے تمہاری بیویاں تمہارے نکاح سے نکل کر تمہاری ماں نہیں بن جاتی، یہ غلط بات ہے، اور اس طرح کے رسم کو، اس طرح کی رواج کو مٹانا چاہیے۔ دیکھیے قرآن پاک نے کیسے کیسے لوگوں کے اندر جو رسوم اور جو رواجات تھے، ان رسوم اور رواج کو ایک ایک طریقے سے نکالا ہے، اور موجودہ معاشرے کے اندر بعض لوگ قرآن پاک کی ان آیتوں اور اس کا ترجمہ دیکھ کر اس کے پیچھے اس کی سیناریو کیا تھی، وہ کیا وقت تھا اور کیا چیز تھی جس وقت میں ان باتوں کو کہا گیا ہے، ان کو کاٹ چھاٹ کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن کے اندر ایسی باتیں آئی ہیں، قرآن کے اندر ایسا تذکرہ آیا ہے، یہ بات تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کے بندوں، قرآن کو قرآن جاننے والے لوگوں سے پوچھئے، حدیث کو حدیث جاننے والے لوگوں سے پوچھئے، مسائل کو مسائل جاننے والوں سے پوچھئے۔ محض ہم ترجمہ لے کر بیٹھ کر کوئی چیز اپنے ذہن سے گڑھ لیں تو یہ درست بات نہیں ہے۔ محض میں کسی چیز کو چند ورقے پلٹا کر میں سمجھ بیٹھوں کہ میں اس چیز کو جانتا ہوں تو یہ غلط تصور ہے، اس کو اس چیز سے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا۔ تو اب آئیے تیسری رسم جو لوگوں میں مشہور تھی وہ یہ تھی کہ اس زمانے میں منہ بولے بیٹے کا رواج تھا کہ کوئی شخص کسی کو اپنے گود لے لیتا یا اس کو بیٹا بولتا تو ایسی صورت میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ اس کا حقیقی بیٹا بن گیا ہے۔ اسی رسم کے تحت یا اس وقت کے رواج اور معاشرے کے اندر چلن کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ وہ کیسے بنایا تھا، وہ کیوں ایسا ہوا تھا، ہم چلو اس کے تھوڑی سی ڈیپتھ میں جاتے ہیں۔ اور وہ بات یہ تھی کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو آزاد گھرانے کے، آزاد تھے، وہ غلام نہیں تھے۔ ان کو کسی نے پکڑ کر غلام بنا دیا تھا اور غلام بنا کر ان کو بیچ دیا تھا۔ خریدنے والے لوگوں میں سے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں، انہوں نے ان کو خرید لیا اور خرید کر تحفتاً حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا کہ تمہارے پاس رکھ لو، تمہاری خدمت کے لیے کام آئے گا، گھر کے کام آئے گا۔ تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو اس موقع پر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجے ان کا تعلق قائم ہو گیا کہ بہت زیادہ غیر معمولی محبت قائم ہوئی۔ تو ہوا یوں کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور ان کے چچا کو معلوم ہوا کہ جو بچہ ہمارے یہاں بچپن سے یا کچھ عمر سے غائب ہے، وہ بچہ فلاں جگہ پر موجود ہے اور لوگوں نے اس کو غلام بنا کر رکھا ہے۔ یہ معلوم ہوتے ہیں ان کے والد اور ان کے چچا دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور پہنچ کر بتایا کہ یہ جو غلام بنا کر آپ کو یہ بچہ دے دیا گیا ہے، یہ ہمارا بچہ ہے،
یہ کوئی غلام نہیں ہے، یہ آزاد گھرانے کا بچہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے بچے کو آپ دے دیں، اور اس کے لیے جو رقم آپ نے خریدتے وقت میں لی ہے وہ رقم ہم سے لے لیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے بات ارشاد فرمائی اور کہا کہ دیکھیے ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، آپ اگر چاہتے ہیں آپ کا بچہ ہے وہ آنے راضی تو آپ لے جا سکتے ہیں، اس پر ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ والد اور چچا دونوں نے حضرت زید بن حارثہ کو بازو لے جا کر سمجھایا بجھایا اور کہا کہ بیٹا چلو تم اپنے گھر پہ، تمہیں سب یاد کر رہے ہیں، ہم اتنے عرصے سے تم سے دور رہے ہیں، تم ہم سے دور رہے ہو۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر اتنا شوق ہوا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے نکلنا نہیں چاہتے تھے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادات دیکھے تھے اس سے وہ ہٹنا نہیں چاہتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے والدین اور اپنے چاچا سے یہ بات کہی کہ میں آنا نہیں چاہتا، آپ لوگ چلے جائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات دیکھی کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گہرا تعلق رکھتے ہیں اور اپنے والدین آنے کے باوجود وہ ان کے ساتھ جانا نہیں چاہتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں لیا اور مکے کے اندر گئے، حرم کے اندر، اور قریش کے لوگوں سے کو متوجہ کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی اور کہا کہ تم لوگ یاد رکھو کہ زید بن حارثہ آج سے میرا بیٹا ہے اور میں اس کا والد ہوں، میراث میں یہ میرا حصے دار ہوگا اور میں اس کے میراث میں حصے دار ہوں گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے تھے۔ اس وقت لوگوں نے جب یہ بات سنی تو سب لوگوں نے اس کے بعد سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہنا شروع کیا اور کہا کہ یہ زید بن محمد ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو زید بن محمد کہا جانے لگا۔ یہ تیسری رسم تھی جو ان آیتوں کے اندر بتائی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ اس وقت میں جو رواج تھا وہ رواج تو اپنی جگہ پر ان لوگوں نے کیسے اس کو گڑھ لیا تھا وہ نہیں معلوم، لیکن اس وقت میں یہ چیز نہیں ہوگی کہ کسی منہ بولے بیٹے کا کوئی باپ حقیقی باپ نہیں ہوگا اور نہ وہ اس کا حقیقی بیٹا ہوگا۔ اس لیے آپ لوگ اس وقت میں ان کے ساتھ میں یہ معاملہ نہیں کر سکتے، وہ میراث میں اس کا حصہ نہیں ہوگا حقیقی بیٹوں کی طرح۔ اور یہ رسم کو مٹا دیا گیا، کیونکہ رشتے صرف بولنے سے نہیں ہوتے، وہ کچھ تعلقات ہوتے ہیں اس وجہ سے ہوتے ہیں۔ جو نکاح کے بعد میں اولاد ہو تو وہ حقیقی اولاد ہوتی ہے، اور نکاح کے بغیر یا نکاح کے باوجود بھی اگر کسی کو بیٹا سمجھ لیا جائے تو وہ حقیقی بیٹا شمار نہیں کیا جائے گا۔ ہاں البتہ محبت کی بنیاد پر، شفقت کی بنیاد پر اگر کوئی کسی کو بیٹا کہہ دے یا اپنے بھتیجے کو بیٹا کہہ دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اسلام نہیں روکتا، اس محبت کا اظہار ضرور کرنا چاہیے، لیکن ہے کہ اس کو حقیقی بیٹا مان لیا جائے، یہ حقیقی بیٹا ماننے سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے، کیونکہ جو رشتے کی بنیاد پر، جو نکاح کی بنیاد پر جو اولاد ہوتی ہے وہ حقیقی بیٹی ہوتے ہیں، وہ حقیقی اولاد ہوتی ہے، یہ حقیقی اولاد نہیں سمجھی جائے گی۔ اس کے بعد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت ہے جس میں بات ارشاد فرمائی اور کہا کہ اگر کوئی کسی کا بیٹا نہیں ہے اور اس کو کسی دوسرے شخص کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کا بیٹا کہا جا رہا ہے تو ایسا کہنا صحیح نہیں ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کو تعلیم دی گئی اور کہا گیا کہ یہ جو رواجات تھے تمہارے معاشرے کے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ اگر تم کسی ایسے بچے کو دیکھو جس کے والد کو تم نہیں جانتے ہو تو ایسی صورت میں تم اس کے والد کی نسبت سے بلاؤ اگر معلوم ہے اس کے والد کا نام تمہیں، جیسے زید بن حارثہ پہلے زید بن محمد کہا جانے لگا، پھر اس کے بعد میں ان کے والد کے بارے میں جب اطلاع ملی وہ حارثہ، تو ان کے والد کے نام کے ساتھ ان کو جانا جانے لگا اور کہا جانے لگا حضرت زید بن حارثہ۔ تو فرمایا گیا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ جب تمہیں معلوم ہو ان کے والد کا نام تو اس والد کے نام کے ساتھ اس کو بلاؤ، چونکہ وہ دونوں حقیقی والد اور بیٹے ہیں، اور یہ اللہ کے نزدیک یہ بات سب سے زیادہ انصاف والی ہے۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم نہیں جانتے کہ ان کے والد کون تھے یا ان کے والد کون ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں یا دینی دوست ہیں، تم اس کو دینی بھائی یا دینی دوست کہا کرو، لیکن اس کو
کسی دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے نہ پکارا کرو۔ اور آگے فرمایا گا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے جن چیزوں کو تم نے غلطی سے کیا ہے، جیسے غلطی کی بنیاد پر تم نے کسی کو کسی کے والد کی طرف نسبت کرتے ہوئے بلایا، جیسے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعلق کی بنیاد پر حضرت زید بن محمد کہا جانے لگا۔ ایسا وہ نامعلوم ہونے کی وجہ سے تھا، لیکن اب جب اللہ نے حکم دے دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے تو فرمایا وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، اگر اس کے باوجود یعنی قرآن کریم کا حکم آنے کے باوجود تم ایسا کرتے ہو تو سمجھو کہ تم غلطی کر رہے ہو، اس پر تمہاری پکڑ ہوگی۔ اور آگے فرمائے گا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، جن چیزوں کو تم نے لا علم کی وجہ سے کیا ہے، جو چیزیں تم سے نامعلوم ہونے کی وجہ سے ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے مہربان ہے، بخشنے والا ہے۔ تو گویا ان دو آیتوں کے اندر 3 رسموں کو مٹایا گیا۔ ایک رسم کہ جو ذہین ہوتا تھا، اس کے بارے میں جو تصور تھا اس وقت کے معاشرے کے اندر کہ اس کے اندر 2 دل ہیں، قرآن نے کہا کہ نہیں 2 دل نہیں ہے، ذہین ہو سکتا ہے، ذہانت آ سکتی ہے، لیکن 2 دل ہونے کا جو تصور لوگوں میں جو کانسیپٹ چل رہا ہے وہ کانسیپٹ نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ اور دوسری جو رسم مٹائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ صرف بیوی کو ماں کہہ دینے کی وجہ سے یا ماں کی طرح کہہ دینے کی وجہ سے کہ تم میری ماں کی طرح دکھتی ہو، میری امی کی طرح دکھتی ہو کہہ دینے سے وہ تمہاری ماں یا تمہاری والدہ نہیں ہوتی، اس رسم کو بھی مٹایا گیا۔ اور جو کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیا جاتا تھا اور اس کی جو شخص بیٹا بناتا تھا اس کی طرف نسبت کر کے اس کو یاد کیا جاتا تھا، تو وہ ایسی نسبت کرنا اور ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر تمہیں ان کے والد کا نام معلوم نہیں ہے، تم ان کو بھائی کہو، دوست کہو، بہت اچھا ہے، لیکن تم ان کو دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کا نام کے ساتھ والد کا نام لگاتے ہو، دوسرے شخص کا نام اس کے ساتھ لگاتے ہو، تو یہ نام لگانا صحیح نہیں ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات کو یہ باتیں سمجھ میں آئی ہوگی، آگے بھی بنے رہیے انشاءاللہ۔ قرآن پاک کی تفسیر، مختلف آیتوں اور اس کے ذیل میں جو باتیں بتائی جاتی رہی ہیں اس کو عمل کرنے کی نیت سے سننا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔